اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہر وہ شخص زندگی میں جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، دنیا کی زندگی میں جو بھی بقائی میں ہوش و حواس جو توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا کا تمام وقت جو ہے وہ توبہ کا ہے، لیکن زندگی کی امید میں گناہ کرتے چلے جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ دہرا رہا ہوں کہ نزع کے وقت سے پہلے جو بھی انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا کا تمام وقت جو ہے وہ توبہ کا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں۔ عَمِلُوا السُّوءَ لِلَّذِينَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، ان لوگوں کے لیے آپ کا رب یعنی توبہ قبول کر لیتا ہے جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے۔ نادانی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے اور آپ گناہ کرتے رہے، تو پھر اس کا یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو ہوش آئے، یعنی موت سے پہلے آپ کو ہوش آ جائے اور آپ نے گناہ کیے ہوں یا گناہ کی ایک روش آپ نے اختیار کی ہو، تھوڑا سا اس میں یعنی مضمون یہ ہے کہ ایک تو یعنی آپ کا مستقل ارادہ ہو، توبہ کا مستقل ارادہ ہو، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثم تابوا من بعد ذالک واصلحوا، یعنی انسان ایک گناہ کے راستے پر چل رہا تھا نادانی سے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اپنی گزشتہ نشستوں میں کہ گناہ کا راستہ جو ہے وہ شرک کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، نفاق کا راستہ ہے، اور پھر انسان کو ہوش آ جاتا ہے کہ میرا رخ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، مجھے تو فرما برداری میں وقت گزارنا ہے اور میرا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ ثم تابوا من بعد ذالک، یعنی گناہ کرتے رہے، پھر ہوش آیا، کسی خود سوچا یا کسی کی بات سن لی اور پھر پلٹ آئے۔ ثم تابوا من بعد ذالک واصلحوا، دوسری شرط جو ہے یعنی ایک تو توبہ ہے کہ آپ نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، اصلاح، تو اس کے بعد جو ہے وہ توبہ جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ توبہ برائے توبہ کریں، مثال کے طور پہ گناہ کا آپ کا ارادہ ہو اور اس کے بعد بھی آپ یعنی توبہ کر لیں اور پھر آپ کا ارادہ کمزور ہو یا پکا ارادہ آپ کا نہ ہو، یا مثال کے طور پہ آپ کا رخ بدستور دنیا کی طرف رہے، ظاہر کی طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رخ نہ پھیریں مکمل۔ اس میں کافی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات کہتا بھی رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے
کہ میں یعنی اختصار سے یہ مضمون بیان کر لوں کہ آپ نادانی کے راستے پہ تھے، عامل السوء بجہالت، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ گناہ کا راستہ کیا ہے، اور تھوڑا سا میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لے، دنیا کی طرف کر لے، دنیا کو مقصود بنا لے، محبوب بنا لے، اور نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے، تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں کرنا تھا، ایسا کرنے میں میرا نقصان ہے، اور اب آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں اور پھر بھی آ جائے گا، لیکن مختصر اس کا بیان یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، ایک تو آپ رخ پھیر لیں اپنا اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، اور وہ تمام کام چھوڑ دیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اصلاح کا یعنی اگر میں مختصر جملے میں اس بات کو بتاؤں تو ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، تو اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں یا اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، تو یہ اصلاح ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یہ سورہ نحل کی 119 نمبر آیت کا میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کے بعد یعنی دو شرائط آپ پوری کریں، اس کے بعد آپ کا رب جو ہے وہ آپ بخشنے والا، یعنی آپ کی توبہ صحیح ہے، آپ کی بخشش ہو جائے گی یقیناً۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یعنی آپ نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے، دوبارہ مختصر طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کو رخ پھیرنا ہوگا ظاہر سے باطن کی طرف، دنیا سے اللہ کی طرف، رجوع اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس کی بھی میں نے شرائط وغیرہ بیان کی ہیں کہ وہ کیسے کریں گے، بہرحال پھر جب سوال آئے گا تو اس کا بھی ہم دوبارہ جواب دے دیں گے۔ یعنی آپ رخ پھیر لیں اپنا ظاہر سے باطن کی طرف، دنیا سے اللہ کی طرف، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جائے، اور جو حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یا وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں اور ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی اصلاح ہو گئی۔ یہ دو شرائط جب آپ پوری کر لیں گے تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد آپ کا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ بہرحال اب اس میں جو بات یعنی تھوڑی سی اگر میں اس کی مزید وضاحت کر دوں، دیکھیں برائی جو ہے انسان، میں نے اس کی بات یعنی یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں برائی، اصل میں برائی جو ہے، اصل برائی یہ ہے کہ آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو، اصل برائی یہ ہے کہ آپ کا مقصود دنیا ہو، اصل برائی یہ ہے کہ اللہ آپ کا مقصود حیات نہ ہو، اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، یہ اصل برائیاں ہیں۔ پھر اللہ کی رضا آپ کے مد نظر نہ ہو، یہ بھی برائی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان کا اتباع، اس کو نہ کرنے کا آپ کا کوئی عزم نہ ہو، تو یہ بھی برائی ہے۔ تو یہ تمام برے کام ہیں۔ باقی تو جو اصل میں ہم نے برائیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بنیادی برائیاں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بنیادی برائی کیا ہے۔
اللہ سے رخ پھیر کے اگر آپ رخ دنیا کی طرف کر لیں، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، تو یہ اصل برائی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے، یعنی اللہ سے رخ پھیر کے اگر آپ ظاہر کی طرف رخ کر لیں گے، اب جو بھی آپ کام کریں گے وہ برائی میں شمار ہوں گے، خواہ وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ نے تو راستہ غلط کر لیا اپنا، آپ نے تو منزل کھو دی، منزل بھٹک گئے، آپ راستہ بھٹک گئے۔ اب جتنا بھی راستہ آپ طے کریں گے اس میں خواہ اس برے راستے پر چلتے ہوئے یا غیر اللہ کو مقصود بنا کے آپ جو بھی زندگی گزاریں گے وہ برائیوں میں شمار ہوگی، چاہے اس میں چاہے جتنی بھی نیکیاں آپ کر لیں وہ برائیوں میں شمار ہوں گی۔ اور قیامت کے دن حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ آدمی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا، دھول بنا دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک عام بات ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔